پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کئی بار کھیل چکے، مگر یہ دہشت گردوں اور کرپٹ عناصر کا گٹھ جوڑ ان کی ایک مفاہمتی سیاست ہے۔ یہ مفاہمتی سیاست کے نام پر ہر مجرم کو الٹیمیٹلی آب زمزم سے نہلا دھلا کے پاک کر کے گزار دیتے ہیں اور قوم کا حافظہ بھولا بسرا داستان بن جاتی ہے۔ چند دن گزریں گے تو چلو مٹی پاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص پاکستان کو گالیاں دے کر بھی پاکستان کا شہری رہ سکتا ہے، اس کا پاسپورٹ ہولڈر ہو سکتا ہے اور سٹل مخمسہ رہ سکتا ہے کہ وہ لیڈر پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر کس کو روکیں گے؟ تو پھر بلوچیوں کا کیا قصور ہوگا؟ کوئی بلوچستان میں پاکستان کو گالیاں دے گا، کوئی KPK میں دے گا، اور دے بھی رہے ہیں، اس وجہ سے کہ پاکستان کی سالمیت بیچاری ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ جو اٹھتا ہے پاکستان کا خزانہ لوٹتا ہے، جو حکمران چاہتا ہے پاکستانیوں کے بے گناہ خون سے ہولی کھیلتا ہے، جو چاہتا ہے پاکستان میں سانحات کروا کر لاشیں گرا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اشتعال پھیلا کر قوم کو الجھا دیتا ہے، مگر مکروہ چہرے اس سازش کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے کبھی نہ ان کے چہرے سے پردہ اٹھانے کی کسی کو جرت ہوئی، نہ کسی کو مواخذہ اور گرفت کرنے کی جرت ہوئی۔ ہر کوئی بے شک پیچھے ہٹ گیا، مگر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ اور میں یہ بتا دوں قوم کو یہ بات بھی آج کہ جو کچھ کراچی میں ہو گیا، منصوبہ اس سے بہت بڑے سانحے کا تھا۔ یہ کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے، انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور بڑی جانیں جانی تھی، منصوبہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس بہت بڑے جانی نقصان سے اس سانحے کے حالات کو بچا لیا۔ یہ ملک کی سالمیت کے خلاف اس سے بھی بڑا کھیل ہو رہا تھا، جو محدود ہو کے رہ گیا میڈیا ہاؤسز پر حملوں تک، اور جانوں پر بھی کھیلا جانا تھا یہ کھیل۔ ہمیں اس امر کا جائزہ لینا ہوگا، کیا ہم واقعتاً پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرنے میں مخلص ہیں؟ کیا مصلحتوں کی زنجیر نے ہمیں جکڑ لیا ہے؟ کیا مصلحتوں اور مفادات کے قیدی ہیں؟ کہاں گئی پارلیمنٹ؟ کہاں ہیں عدالتی ادارے؟ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں ہے ملک کی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف سول گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب کی حکومت کے عزم؟ کہاں ہے سو کال منتخب لیڈر؟ یہ بہت سے چہروں سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بار بار گولی دی جا رہی ہے، ملک کی سالمیت غیر محفوظ ہے، قائد اعظم کے ملک کا کوئی رکھوالا نہیں، اور قائد اعظم کے دیے ہوئے وطن اور سرزمین کے عوام کا کوئی رکھوالا نہیں۔ صرف حادثات کروا کے سیاسی زبان استعمال ہوتی، سیاسی بیانات ہوتے ہیں، مفاہمانہ خاموشی ہوتی ہے۔ یہ سارے عمل، سیاسی بیان، سیاسی سٹیٹمنٹس، مفاہمت کی باتیں، سافٹ سٹیٹمنٹس، یہ سارے بیان اشارہ کرتے ہیں کہ بڑے اور کردار اس کے پیچھے، اس گھنونے عمل کے پیچھے ہیں۔ جیسے ہر سانحہ اور دہشت گردی کے ہر واقعہ کے پیچھے کچھ تو ایکچول دہشت گرد ہوتے ہیں، ایکچول دہشت گرد، اور کچھ ان کے پیچھے منصوبہ ساز ہوتے ہیں، کچھ ان کے سپورٹرز اور پروموٹر ہوتے ہیں، اور کچھ ان کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ سانحہ کوئٹہ اور سانحہ کراچی کچھ تو دہشت گرد ہیں، مگر ان کے ساتھ کچھ ان کے سہولت کار بھی ہیں، کچھ ان کے منصوبہ ساز بھی ہیں، اور کچھ ان کے بینیفیشری، ان کے فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں۔ جب تک تحقیق کا رخ ان تمام عناصر کی طرف نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان ایسے سانحات سے آئندہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی سالمیت کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان آئندہ نسلوں کے لیے سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک باعزت ملک دہشت گردی سے پاک بنانا چاہتے ہیں، اس خطے میں اور عالمی برادری میں پاکستان کو باوقار مقام دینا چاہتے ہیں، یہ تو ساری آگے کی باتیں۔ اصل مسئلہ تو پاکستان کو بچانے کا، اس کی سالمیت اور بقا کو محفوظ کرنے کا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سارے گھنونے کرداروں کے چہروں سے پردہ اٹھانا ہوگا، دہشت گردوں کو بھی پکڑنا ہوگا، آہنی ہاتھوں کے ساتھ مصلحتوں سے پاک ہو کر ہمیں ان کے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کر کے گرفت کرنی ہوگی، منصوبہ سازوں کو بھی گرفت کرنی ہوگی۔ اس سے بینیفیشری کون ہوتا ہے، فائدہ کون اٹھانے والے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا، ٹائمنگز کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اندرون اور بیرون ملک کی جو سازشوں کے تانے بانے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ عوامل ہیں، اگر ان کو نظر انداز کر دیا گیا تو شاید ہم سب، پوری قوم من حیث المجموع، پاکستان کے مجرم ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، تمام اداروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل گئے، انہوں نے TOR کمیٹی کا TOR کا کھیل کھیلا، 3-4 مہینے کھیل کھیلا، اور TOR کا ایسا مذاق اڑا دیا کہ اب سنجیدگی سے کوئی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں،
یہ سانحہ کوئٹہ کو بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، سانحہ کراچی کو بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے سانحات گزر گئے حادثات، ان کو آج یاد بھی کوئی نہیں کرتا، بتانے سے یادداشت میں وہ آتے ہیں۔ اس طرح ہر شے بھولتی چلی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہی نہ بھولا بسرا ہو جائے۔ ہمارا جینا پاکستان کے لیے ہے، ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہے، ہماری عزتیں پاکستان کی عزت کے ساتھ ہیں، ہماری حفاظت سالمیت پاکستان کی حفاظت و سالمیت کے ساتھ ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا، یا پاکستان چاہیے یا پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والا حکمران چاہیے، کیا چیز چاہیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ پاکستان کے عوام مدتوں سے محروم ہیں، یہ ساؤتھ پنجاب جہاں آج دھرنا وہ محروم ہے۔ بجٹ دیکھیں تو 1.4%، 1.5%، یہ سارے بجٹ بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کی طرف پنجاب کا 1.45% بجٹ لگتا ہے، اور 55% سے زیادہ بجٹ پنجاب کا صرف لاہور میں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر اسی ایک نقطے کو اٹھا لو تو پورے پنجاب کا قتل عام ہو رہا ہے، ساؤتھ پنجاب کا قتل عام ہو رہا ہے، ہر ضلع کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اپنی کانسٹیٹوئنسی بچانے کے لیے سارے وسائل جھونکے جا رہے ہیں، کرپشن کا بازار گرم ہے، اندھیر نگری ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، اور ایک پاکستان ہے تنہا مریض کی طرح بستر پہ اپنے مستقبل کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے ساتھ الٹیمیٹلی کیا ہوگا۔ اگر ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو ہمیں مصلحتوں کو آج چھوڑ کر پاکستان کو بچانے کے لیے فیصلہ کن کردار کے لیے طے کرنا ہوگا، نہیں تو لیٹ ہو جائے گا، بہت لیٹ ہوگا۔ پاکستان کی دشمن طاقتیں اس خطے سے پاکستان کو نہ صرف مٹانا چاہتی ہیں، نہیں مٹ سکے گا، مگر اسے اتنا کمزور بے وقار کر دینا چاہتی ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی آواز نہ خطے میں رہے نہ دنیا میں رہے۔ اور اس بڑے پاکستان دشمن ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب اور یہ پورا خاندان، ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے، ان کو اقتدار پر بٹھایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 2013 میں یہ لوگ اقتدار میں آئے، 2013 میں، اور 2013 سے پہلے 4 سال، 2009 سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 2009 سے 2013 تک ارب ہا ارب ڈالر نواز شریف صاحب کو اقتدار پر لانے پر خرچ کیے انڈیا نے خرچ کیے۔ کبھی بھی اس چیز کا انہوں نے انکار میری بات کا نہیں کیا، میں نے ریپیٹڈلی کہی، ان میں جرأت نہیں ہے کہ اس حقیقت کا انکار کر سکے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ملک دشمن افراد کو اس ملک کے مسند اقتدار پر بٹھائیں گے؟ کب تک بٹھائے رکھیں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ پاکستان کے لیے وفاداری نہیں ہوگی۔ پوری قوم کو، تمام عوام کو، تمام پولیٹیکل قوتوں کو، پارٹیز کو، کارکنان کو دنیا بھر کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور ایک مستقبل کے لیے حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔